السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 78 سے 98 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، لیکن نہ تو انہوں نے اپنا کفر چھوڑا نہ اللہ کی طرف جھکے، بلکہ کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ نہ ان کے دل نرم ہوئے، نہ یہ سچے دل سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور نہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہمارا عذاب دیکھ کر یہ ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہیں جھکے۔ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریشیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی، جس کی شکایت لے کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کو اللہ کی قسمیں دے کر رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ ہم تو اب پتے اور گوبر اور خون کھانے لگے ہیں۔ نسائی صحیحین میں ہے کہ قریشیوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی، ایسے ہی قحط سالی سے الہی تو ان پر میری مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی اور حکم الہی آ پہنچا۔ اچانک وقت آ گیا اور جس عذاب کا وہم و گمان بھی نہیں تھا وہ آ پڑا، تو تمام خیر سے مایوس ہو گئے، آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نعمتوں کو دیکھو، میری نعمتیں کو دیکھو، اس نے تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، عقل و فہم عطا فرمائی کہ غور و فکر کر سکو، اللہ کی وحدانیت کو، اس کے اختیار کو سمجھ سکو۔ لیکن جیسے جیسے نعمتیں بڑھیں شکر کم ہو گیا، جیسا کہ فرمان ہے کہ تو حرص کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے۔ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟
قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. کیا ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے؟ کیا پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی پہلے یہی وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی ڈھکوسلے بازی ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنی عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کر کے وسیع زمین پر پھیلا دیا، پھر قیامت کے دن بکھرے ہوئوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کرے گا، بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کرے گا. اب بھی اسی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہی جلائے گا. کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کوئی بھی تو باقی نہیں بچے گا. وہی بسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کا زندہ کرنے والا اور لوگوں کو مار ڈالنے والا ہے. اسی کے حکم سے دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک ہی نظام کے مطابق ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے. نہ سورج چاند سے آگے نکلتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت کرتی ہے. کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو اور اس کے غلبے اور اس کے علم کے قائل بن جاؤ؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کافر ہوں یا گزشتہ زمانوں کے، ان کے سب کے دل یکساں ہیں، زبانیں بھی ایک ہی ہیں. وہی بکواس جو گزشتہ لوگوں کی تھی وہی ان کی ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے اور صرف بسیدہ ہڈیوں کی صورت میں باقی رہ جانے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ سمجھ سے باہر ہے. وہ یہی کہتے تھے، جو پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے اور اب کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ہم سے بھی یہی کہا گیا، ہمارے باپ دادوں کو بھی اس سے دھمکایا گیا، لیکن ہم نے تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. ہمارے خیال میں تو یہ صرف جھوٹی بات اور بکواس ہے. دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا، کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت بھی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ جناب باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تم انہونی بات سمجھ رہے ہو وہ تو ایک آواز کے ساتھ ہو جائے گی اور ساری دنیا اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں ہمارے سامنے آ جائے گی. یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بھی یہ اعتراض اور جواب دیا ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ضدی اور جھگڑالو بن بیٹھا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہم پر یہ اعتراض کرتے ہوئے مثالیں دینے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون جلائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جواب دیجئے کہ انہیں نئے سرے سے وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز کی پیدائش کا جاننے والا ہے. آگے ارشاد باری ہے، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ پوچھئے تو صحیح، آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے، پھر آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بلا تأمل جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت، خالقیت، تصرف اور ملکیت کا ثبوت دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. وہ واحد ہے، لا شریک ہے. پس اپنے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان مشرکین سے دریافت کیجئے تو وہ صاف لفظوں میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے اور اس میں کسی کو شریک نہیں بتائیں گے. آپ انہی کے جواب کو لے کر انہیں قائل کیجئے کہ جب خالق و مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پھر معبود بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو. جب خالق و مالک صرف اللہ ہے اور اس کے سوا خالق و مالک کوئی نہیں ہے
تو پھر عبادت صرف اس کی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق اللہ اور مملوک الہی جانتے تھے، لیکن انہیں اللہ کے نزدیک سمجھ کر اس نیت سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی اللہ کے نزدیک اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ بس حکم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے پوچھئے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی ان مشرکوں سے سوال کیجئے تو وہ یہی جواب دیں گے، سیقولون للہ قل افلا تتقون، ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنا نہیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کیونکہ خالق و رازق وہی ہے؟ پھر پوچھئے کہ اس بلند و بالا آسمان کا، اس کی مخلوق کا خالق کون ہے جو عرش جیسی زبردست چیز کا رب ہے؟ تو پھر وہ یہی کہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، 7 آسمان، زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو، اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت کی ہے، اور 7ویں زمین سے اس کی بلندی 50,000 سال کی مسافت کی ہے۔ عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہی تو رکھا گیا ہے۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی قندیل آسمان و زمین کے درمیان ہو۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ آسمان و زمین بمقابلہ عرش الہی ایسے ہیں جیسے کوئی چھلا جو ہاتھ میں چھلا پہنا جاتا ہے، کوئی چھلا کسی چٹیل وسیع میدان میں پڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ آسمان و زمین عرش الہی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی چھلا کسی چٹیل وسیع میدان میں پڑا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرش کی قدر و عظمت کا کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ لال رنگ یاقوت کا ہے۔ اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں عرش کریم کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا اور بہت حسن اور خوبی والا۔ پس لمبائی، چوڑائی، وسعت، عظمت، حسن و خوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے، اسی لیے لوگوں نے اسے یاقوت سرخ کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں، اس کے عرش کا نور اس کے چہرے کے نور سے ہے۔ الغرض اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ آسمان اور عرش کا رب اللہ ہے، تو تم کہو کہ پھر تم اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کتاب التفکر والاعتبار میں امام ابو بکر ابن ابی دنیا ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں چرایا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ اماں جان تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا، ماں نے کہا اللہ نے۔ کہا اچھا میرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ نے۔ بچے نے کہا مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ نے۔ بچے نے پوچھا اور ان آسمانوں کو؟ تو اس نے کہا اللہ نے۔ پھر بچے نے پوچھا اور زمین کو؟ تو اس نے جواب دیا اللہ نے۔ پھر پوچھا ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ اللہ نے۔ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر بچے نے کہا اور ان ہماری بکریوں کا خالق کون ہے؟ تو ماں نے کہا اللہ ہی ہے بیٹا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی اتنی بڑی شان ہے۔ بس اس قدر عظمت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سما گئی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پہاڑ سے گر پڑا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کہتے ہیں ابن کثیر میں کہ اس کا ایک راوی ذرا ٹھیک نہیں ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد باری ہے،
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمام ملک کا مالک، ہر چیز کا مختار کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم عموماً ان لفظوں میں ہوتی تھی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جب کوئی تاکیدی قسم کھاتے تو فرماتے اس کی قسم جو دلوں کا مالک اور ان کا پھیرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھ کہ وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ بھی پوچھئے کہ وہ کون ہے کہ جو سب کو پناہ دے اور اس کی دی ہوئی پناہ کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا اور اس کے مقابلے پر کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا، کسی کی پناہ کا وہ پابند بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا سفید و کالے کا مالک کہ تمام خلق، ملک، حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، بتاؤ وہ کون ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ سردار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دے دیتے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہو جاتا، لیکن قبیلے میں سے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو سردار پر اس کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ بس یہاں اللہ کی عظمت و سلطنت بیان ہو رہی ہے کہ وہ قادر مطلق حاکم کل ہے، اس کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اس سے کوئی باز پرس کر نہیں سکتا، کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، اس کی چاہت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ سب سے باز پرس کر لے لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کوئی سوال کر سکے۔ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا غلبہ، اس کا دباؤ، اس کی قدرت، اس کی عزت، اس کی حکمت، اس کا عدل بے پایاں اور بے مثال ہے۔ سب مخلوق اس کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے۔ رب ساری مخلوق کی باز پرس کرنے والا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ وہ اقرار کریں کہ اتنا بڑا بادشاہ، ایسا خود مختار تو اللہ واحد ہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہہ دیجئے کہ پھر تم پر کیا مصیبت ہے، ایسا کون سا جادو تم پر ہو گیا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ تم کہتے ہو یہ سب چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، تم پھر بھی دوسروں کی پرستش کرتے ہو۔ ہم تو ان کے سامنے حق واضح کر چکے، اللہ فرماتا ہے ہم تو ان کے سامنے حق واضح کر چکے، توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت بھی بیان کر دی، صحیح دلیلیں اور صاف باتیں بھی ان کو پہنچا دیں اور ان کا غلط ہونا ظاہر بھی کر دیا، لیکن یہ شریک بنانے میں جھوٹے ہیں اور ان کا جھوٹ خود ان کے اقرار سے ظاہر و باہر ہے۔ جیسے کہ سورت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کے پکارنے کی کوئی سند نہیں، صرف باپ دادا کی تقلید پر ضد کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح پایا ہے تقلید کرتے ہوئے، اور آج ہم اپنے ان باپ دادا کی تقلید نہیں چھوڑیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ نہ تو اللہ نے اولاد بنائی ہے، نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، اور نہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا ہے۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ بہت نرالا ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین اس سے بالکل بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں ان آیتوں میں کہ اس کی اولاد ہو یا اس کا کوئی شریک ہو، ملک میں، تصرف میں، عبادت کا مستحق ہونے میں وہ اللہ رب العالمین یکتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ کئی ایک معبود ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل
مالک ہونا چاہیے، تو موجودات میں نظام قائم نہیں ہو سکتا، حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے۔ عالمی علوی اور عالم سفلی، آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، دستور سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان سب کا خالق و مالک ایک اللہ ہی ہے، نہ کہ متفرق کئی ایک ہیں۔ اور بہت سے اللہ مان لینے کی صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست و مغلوب کرنا اور خود غالب اور طاقتور ہونا چاہے گا۔ اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب آ گیا تو دوسرا مغلوب ہو گیا، مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود معبود نہیں۔ پس یہ دونوں دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا ہے کہ بھئی ایک سال پورا سورج یہاں سے نکل گیا، اب دوسرے سال ہم سورج جو ہے مغرب سے نکالیں گے، تو اس میں آپس میں تفرقہ ہوتا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو لفسدتا فی الارض، زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہتا سورج شام کو نکلے گا، ایک سال سورج صبح نکلا ہے تو اب دوسرے سال سورج کو میں مغرب کو نکالوں گا۔ کبھی بھی ہماری پوری زندگی گزر گئی اور جو ہمارے باپ دادا اور پر دادا اور پر باپ دادا جتنے بھی پیچھے فوت ہو چکے ہیں، کبھی بھی آج تک اہل تفاسیر نے یا تاریخ میں یا کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھا اور نہیں سنا کہ سورج جو ہے کبھی شام کو نکلا ہو۔ ہمیشہ سے سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، اور چاند نے نکلنا ہو تو وہ شام کو ہی نکلتا ہے مغرب کے ٹائم، اور اپنے ٹائم پر جب اللہ نے اس کے اوقات مقرر کیے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک کے علاوہ دو خدا ہوتے تو پتہ ہے کہ زمین آسمان میں فساد ہو جاتا۔ ان ساری چیزوں کی مثالیں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو اور اپنی کائنات کی مخلوق کو، اپنی کائنات کی ساری چیزوں کا صاف ظاہر بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ایک اکیلا یکتا واحد لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی قادر، خالق، مالک اور مدبر کوئی بھی نہیں۔ ساری چیزیں جتنے بھی اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی بلند تری اور بالا برتری بیان فرماتے ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، اور اسے بھی جو مخلوق پر آیا ہے، بس وہ ان تمام شرکا سے پاک ہے جسے منکر اور مشرک شریک اللہ کا شریک بتاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، تو دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہیں کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب کو تجھے دکھا دینے پر یقیناً ہم قادر ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سراسر بھلائی والا ہو، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کیجئے اے میرے نبی، دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سختیوں کے اترنے کے وقت کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر تو ان بدکاروں پر عذاب لائے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے ان عذابوں سے بچا لینا۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ الہی جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لینا،
اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو تجھے دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں۔ پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کی دوا اور دفع کرنے والی ہو، دور کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کیجیے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے۔ جیسے ایک اور آیت میں بھی ہے کہ بھلائی سے بری بات کو بھلائی سے دور کیجیے۔ اگر برائی کو بھلائی سے دور کریں گے تو جانی دشمن بھی دوست بن جائے گا، آپ کا ولی بن جائے گا، آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ لیکن اگر برائی سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو دشمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو بھلائی سے اس کے ساتھ پیش آئیے، اور جب بھلائی سے پیش آئیں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو جانی دشمن جو ہے وہ بھی آپ کا ولی اور دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لیں کہ عاجز ہو جائیں اور وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ وصف انہی لوگوں کا ہے جو بڑے نصیب دار ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، اور اگر ہم سے کوئی برائی کرتا ہے تو ہم کو اس سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتا کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بھی بتائی ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان سے بچا لے، اس لیے کہ اس کے فن فریب سے بچنے کا ہتھیار تمہارے پاس سوائے اس کے اور کوئی نہیں۔ وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آئے گا۔ استعاذہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعاذہ کے بیان میں فرمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میری کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں تو پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھنے سے شیطان کی شمولیت، شیطان کا دخل نہیں ہوگا۔ کھانا پینا، جماع، ذبح وغیرہ کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ، میں تجھ سے بڑے بڑھاپے سے اور دب کر مر جانے سے اور ڈوب کر مر جانے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔ ہم سب کو چاہیے اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا سکھاتے تھے کہ نیند اچاٹ ہونے کے مرض کو دور کرنے کے لیے، کہ جس کو نیند نہیں آتی اور اگر تھوڑا سا سو گیا اور پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کی نیند جو ہے اڑ جاتی ہے، تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہم سوتے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سوتے وقت اس کو پڑھا کریں، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اس دعا کو بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم یاد کر لیں، اور جس کو نیند نہیں آتی یا پھر نیند آ کے جب آنکھ کھل جاتی ہے اور نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، پھر آنے کا نام نہیں لیتی، نیند نہیں آتی، تو اس دعا کو پڑھیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔